اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین یذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما علی بقیت اللہ المنتظر واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من وقت عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ناظرین محترم، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام اعضاء کی، ایام فاطمیہ کی یہ تیسری گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں عرض ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میرا عنوان جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وہ آتشین خطبے کا کے جملات کو عرض کیا جا رہا ہے جو آپ نے اپنے فدق کے غصب ہونے کے بعد دربار میں جا کر کے اپنے ہاشمی عورتوں کے ساتھ جب آپ پہنچی ہیں اور وہاں خطبہ ارشاد فرمایا۔ میں نے گزشتہ دو گفتگو میں یہ بات عرض کی تھی کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے سب سے پہلے حمد و ثنا کی اور نعمت پروردگار کے بارے میں شکر کے مرحلے کو بتایا ہے کہ اللہ کی مسلسل نعمتوں کی وجہ سے ہم پر شکر واجب ہے اور وہ لائق شکر ہے رب العالمین، اس لیے وہ حمد و ثنا بھی اسی کو زیب دیتی ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے حمد و ثنا کے بعد رسالت کے موضوع کو چھیڑا اور رسالت کی تفصیل، رسالت کے اہداف اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب ہونے، یہاں تک کہ ان کے نام کے بارے میں بتایا کہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کے نام کو منتخب کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ رسالت سے پہلے جو جاہلیت کے زمانے تھے، ان کی جو حالتیں تھیں، ان کے جو تمام تفصیلات تھے، اس کو اپنے خطبے میں بیان فرمایا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے پھر فلسفہ احکام کو بیان کیا، یعنی فلسفہ احکام کا مطلب یہ ہے کہ نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ، خمس و زکوٰۃ، قصص، دیات اور اسی طرح دوسرے امر بالمعروف نہی عن المنکر، ان سب چیزوں کو بتایا کہ یہ کیوں کر واجب کی گئیں، یعنی اصول دین اور فروع دین کے تمام احکامات کے اسباب کو، اس کے فلسفے کو جناب فاطمہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا۔ پھر رحلت پیغمبر کا ذکر کیا۔ یہ میں بہت ہی شارٹ باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں، مومنین و مومنات کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہے ہیں تاکہ دونوں مجلسوں سے اس کا تسلسل ہو جائے، یا وہ جو مومنین و مومنات دو گفتگو نہیں سن سکے ہیں ان کو یہ پتہ چل جائے کہ آج کے اس آخری خطبے میں کیا کچھ ہے اور اس سلسلے میں کیا ہم عرض کریں گے۔ تو یہ گزشتہ اپنی مجلس میں ہم یہ باتیں عرض کر چکے ہیں۔ اب آج وہ جملے آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے جس میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دوران جاہلیت کو بیان کرتی ہیں، اور دوران جاہلیت میں ان لوگوں کی جو کمزوریاں تھیں، ضعف معنوی اور روحانی اعتبار سے یہ کتنے کمزور تھے، اس کی طرف جناب سیدہ اشارہ کرتی ہیں۔ پھر سیاسی اور اجتماعی حالات کتنے خراب تھے، اس میں کتنی کمزوریاں تھیں، اس کو جناب سیدہ بیان کرتی ہیں۔ پھر سیدہ نساء العالمین کہتی ہیں کہ مادی اعتبار سے بھی تم لوگ ضعف اور کمی میں تھے، کمزور تھے، چند ایک کے علاوہ جیسے ابو جہل، ابو سفیان، لیکن اکثر لوگ اپنے مالی اور مادی اعتبار سے بھی کمزور تھے۔ اس خطبے میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جہاں معنوی اور سیاسی اور اجتماعی حالات کو بیان کرتی ہیں، وہاں پر ضعف روحی کے بارے میں بھی بتاتی ہیں کہ یہ کتنا کمزور معاشرہ تھا۔
پھر اس حالت میں پیغمبر اسلام کے ذریعے سے دنیا کو نجات ملی ہے، اور دنیا کو نجات پیغمبر اسلام کی بعثت کے بعد جو شجاعانہ طور سے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تلوار نے دشمنوں کو زیر کرنے پہ مجبور کیا، اور بہادری کے جو جوہر امیر المومنین علیہ السلام نے دکھائے ہیں اس کے بارے میں خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے بعد جو لوگ مطلب پرست لوگ تھے، جو چالاک لوگ تھے، ان کی کیفیت کو بیان کرتی ہیں، اور پھر اسی خطبے کے اس حصے میں رحلت پیغمبر کا ذکر آتا ہے، اور پھر جو لوگ ایسے لوگ جو اپرچونسٹ تھے، شیطان صفت لوگ جس طرح نکلے ہیں، ان کا یہ جناب سیدہ نے بیان کیا، اور پھر یہ کہ ان کے مغز کیسے تھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو جناب سیدہ نے بیان کیا ہے۔ اب میں چند جملے پڑھتا ہوں اور اس کے ترجمے کو بھی کرتا ہوں، پھر آگے عرض کرتا ہوں۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ مَدْقَةَ الشَّارِبِ وَنَهْزَ الطَّامِعِ وَقُبْسَةَ الْعِجْلَانِ وَمَوْضِعَ الْأَقْدَامِ وَتَشْرَبُونَ الطَّرَقَ وَتَقْطَعُونَ الْقِدَدَ أَذِلَّةً خَاشِعِينَ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِكُمْ فَأَنْقَذَكُمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِأَبِي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد اللطیہ واللتی بعد ان منع ببہم الرجال وزبان العرب ومرض الأهل البيت كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله أو نجم قرن الشيطان أو فغرت فاغرة من المشركين قذف أخاه في لهوتها فلا ينكفي حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهيبها بسيفه۔ آئیے اس کے ترجمے کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، یعنی تم لوگ جہنم کے کنارے پر تھے۔ یہ ایام جاہلیت کی طرف جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اشارہ فرما رہی ہیں، اور ان حالات کا جس کو میں نے ابھی بتایا، ذوف معنوی، ذوف سیاسی، ذوف اجتماعی، ذوف روحانی، اس کی طرف کہتے ہیں کہ تم لوگ جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، ایسے بے مقدار جیسے پینے والے کا ایک گھونٹ، اور طمع کرنے والے کا ایک چلو، اور عجلت کرنے والے کی ایک چنگاری۔ یعنی یہ مثالیں دے کر کے بیان کر رہی ہیں کہ اس طرح تم لوگ تھے۔ پھر فرماتی ہیں اور ایسے ذلیل تھے، توجہ فرمائیے، اور ایسے ذلیل تھے جیسے پیر تلے کی خاک۔ یہ کیا مثال دی ہے جناب سیدہ نے ان لوگوں کو جو غصب کیے ہوئے بیٹھے تھے، اور ان کے ساتھ آگے پیچھے لوگ بیٹھے تھے اس مسجد میں۔ تم لوگ ایسے ذلیل تھے جیسے پیر تلے خاک اور گندے پانی پیتے تھے۔ پھر آپ فرماتی ہیں اور بے دباغت کی ہوئی کھال چباتے تھے۔ یہ مثال دے رہے ہیں کہ وہ کھال جو گرم کر کے اور صحیح کر کے جوتے پہننے کے لیے یا کسی لباس کے لیے کہتے ہیں، اس کو دباغت کہا جاتا ہے، اور جو بغیر اس کے ہوتا ہے یعنی گویا کچی کھال ہے۔ تم اتنے زیادہ مادی اعتبار سے، مالی اعتبار سے کمزور تھے کہ تمہارے پاس کچھ کھانا نہیں ہوتا تھا، تو تم اس کھال کو ابال کر کے اس کو دانتوں سے چباتے تھے اور اس کا پانی پیتے۔ تو فرما رہی اور بے دباغت کی ہوئی کھال کو چباتے تھے، ذلیل تھے اور دھتکارے ہوئے تھے، اور ڈر رہے تھے کہ وہ لوگ جو تمہارے ارد گرد ہیں تم کو ہلاک نہ کر ڈالیں۔ ایسے وقت پر خداوند عالم نے تم لوگوں کو میرے پدر بزرگوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اللہم صلی علی محمد کے ذریعے ان فکروں سے نجات دی، ان چھوٹی بڑی بلاؤں، اور بعد میں اس کے بعد کے بہادروں کے ساتھ ان کی آزمائش کی گئی۔ عرب کے ڈاکوؤں اور اہل بیت کے سرکشوں سے حضرت کو سابقہ پڑا۔ جب کبھی ان لوگوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی، خدا نے اسے خاموش کر دیا، یا جب کبھی شیطان نے سر اٹھایا، مشرکوں کی شرارت کے اژدہے نے منہ کھولا، تو حضرت نے اپنے بھائی علی ہی کو اس بلا کے منہ میں بھیجا۔ بس اس بہادر علی کی شان یہ تھی کہ اس وقت تک نہ پلٹا جب تک اپنے پیروں تلے ان بلاؤں کے سر کو کچل نہ دیا اور فتنے کی آگ بجھا نہ دیا۔ وہ خدا کے بارے میں مشقت برداشت کرنے والا تھا، اور امر خدا میں پوری کوشش کرنے والا تھا، اور ہر بات میں رسول خدا سے قریب تھا۔ اولیاء خدا کا سردار، ہدایت پر کمر بستہ، بندگان خدا کا ناصر،
مفید باتیں پیش کرنے والا اور کوشش اور سعی بلیغ کرنے والا تھا، اور تم لوگ زندگی کے خوشگوار حالت میں پڑے ہوئے تھے، اطمینان اور خوش طبعی کے حالت میں بے خوفی زندگی بسر کرنے والے تھے۔ ہم پر مصیبتیں آ پڑنے کی آرزو کرتے تھے اور ہمارے لیے فتنوں اور مصیبتوں کی امید رکھتے تھے۔ تم لوگ جنگ کے موقع پر پسپا ہو جاتے تھے اور میدان جنگ سے بھاگ جاتے تھے، پس جب خداوند عالم نے اپنے پیغمبر کے لیے گزشتہ انبیاء کے گھر اور اپنے اصفیاء کے مسکن کو پسند فرمایا، جناب کو دنیا سے اٹھا لیا۔ تم لوگوں میں نفاق اور دشمنی ظاہر ہوئی، دین کی چادر بوسیدہ ہو گئی، گمراہوں کی زبان کھل گئی اور گمنام اور ذلیل لوگ ابھر آئے، اور باطل پرستی کا اونٹ بولنے لگا۔ اس نے تم لوگوں کے صحن میں اپنی دم ہلائی، دم ہلانا شروع کر دی۔ شیطان نے اپنے گوشے سے سر نکالا، اس نے تمہیں بلانے کے لیے آواز دی اور اپنی آواز پر تم کو لبیک کہتا ہوا پایا۔ اپنے قریب کی طرف تم کو نگراں دیکھ لیا، پھر اس نے تم کو اپنی فرمانبرداری کے لیے اٹھنے کا حکم دیا تو تم فوراً تیار ہو گئے، اور تمہیں اس نے بھڑکایا تو تم اپنی مدد میں تمہیں غضبناک اور تند پایا، لہذا تم نے اپنے اونٹ کے بدلے دوسرے اونٹ کو داغا اور اپنا گھاٹ چھوڑ کر دوسرے کے گھاٹ پر پانی پلایا، یعنی جو دوسرے کے حق تھا اسے زبردستی اپنا حق بنا لیا، درا حال ہے کہ تم سے رسول کے عہد و پیمان کا وقت قریب تھا اور ان کی جدائی کا زخم ہرا تھا، جراحت مندمل نہ ہوئی تھی اور رسول خدا دفن تک نہ ہوئے تھے کہ شیطانی کاموں کی طرف تم نے سبقت کر لی۔ یہ گمان کر کے فتنے کا خوف پیدا ہو گیا، حالانکہ یہ گمان غلط تھا۔ دیکھیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس موقع پر بتا رہی ہیں کہ میرے بابا کا کفن ابھی میلا نہیں ہوا تھا، ابھی وہ دفن ہی نہیں ہوئے تھے کہ تم لوگ سقیفہ کی کارروائی کے لیے چلے گئے اور وہاں جا کر کے شیطانی حرکتوں میں مشغول ہو گئے۔ اس لحاظ سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پوری تفصیل ایام جاہلیت کی بیان کرتی ہیں اور پھر اس کی طرف آتی ہیں، اور یہاں پر جو سقیفہ میں کارروائی ہوئی اس کا اشارہ کرتی ہیں۔ پھر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد جو حقیقی سقیفہ کی حالت تھی اس کا تذکرہ کرتی ہیں، اور ایک سیاست کا بازیچہ قرار دیتے ہوئے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ قرآن میں جو رہبری کے شرائط ہیں اس کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا اور قرآن کی خصوصیت کو بیان کر دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کو جو انہوں نے پیچھے ڈالا ہے اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ میں اس کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ منافقین پھر بھی فتنے میں جا گرے، اور جہنم بے شک کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ تم سے سخت تعجب ہے، یعنی یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے خلیفہ کے ارد گرد ان سب کو خطاب کر کے کہہ رہی ہیں، اور تم سے سخت تعجب ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تم کہاں حق سے موڑے ہوئے چلے جا رہے ہو۔ خدا کی کتاب تمہارے درمیان موجود ہے، امور ظاہر ہیں، اس کے احکام روشن ہیں اور اس کی نشانیاں واضح ہیں، اس کی تنبیہیں صاف اور علانیہ ہیں اور اس کے اوامر آشکار ہیں۔ اب یہ قرآن کی طرف توجہ فرمائے کہ قرآن کی صفات کو بیان کر، ایسی کتاب کو تم نے پس پشت ڈال رکھا ہے، کیا اس سے نفرت کر کے پیٹھ پھیرتے ہو یا غیر قرآن کے ساتھ احکام جاری کرنے پر تیار ہو گئے ہو؟ ظالموں کے لیے ان کے ظلم کا برا بدلہ ہے، اور جو شخص کے اسلام کے سوا کوئی بھی مذہب قبول کرے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ پھر تم نے اتنی بھی تاخیر نہ کی کہ فتنے کی نفرت ذرا کم ہو جاتی اور اس پر قابو پایا جاتا، ذرا آسان ہو جاتا، بلکہ تم نے پھر آگ کو اور زیادہ بھڑکانا شروع کر دیا اور اس کی چنگاریاں تیز کرنے لگے۔ شیطان گمراہ کی آواز پر لبیک کہنے، دین روشن کے نور بجھانے اور پیغمبر برگزیدہ کی سنتوں کو محو کرنے پر تیار ہو گئے۔ بظاہر تم نے اسلام اختیار کر رکھا ہے اور اصل باطن میں نفاق ہے۔ یہ سارے لوگوں کو بتا رہی کہ تم نے کہیں بھی اسلام نہیں ہے بلکہ نفاق ہی نفاق ہے۔
اس کے بعد جناب سیدہ فرما رہی ہیں کہ رسول خدا کے اہل بیت اور اولاد کے خلاف گنجان درختوں اور جھاڑیوں میں چھپ کر چال چلنے لگے، اور ہم لوگ تمہارے افعال پر یوں صبر کرنے لگے جیسے کوئی چھری کی کاٹ اور نیزے کے سینے میں پیوست ہونے پر صبر کرتا ہے۔ کیسی اچھی مثال دی ہے کہ نیزے کے پیوست ہونے پر جس طرح صبر کیا جاتا ہے، اور جس طرح چھری کی کاٹ پر آدمی صبر کرتا ہے، اسی طرح ہم لوگ صبر کر رہے ہیں۔ اور اب تم لوگ گمان کرنے لگے ہو کہ مجھ کو اپنے پدر بزرگوار کے ترکے میں کوئی حق وراثت نہیں ہے۔ کیا تم جاہلیت کے احکام پسند کرتے ہو؟ خدا سے بہتر حکم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور کون ہے؟ کیا نہیں جانتے ہو؟ بے شک تم جانتے ہو، اور تمہارے لیے امر آفتاب نصف النہار کی طرح واضح ہے۔ یعنی تم لوگ یہ نہ سمجھو سب تم لوگ جان رہے ہو، اور جیسا کہ سورج سر پہ آ جاتا ہے اسی طرح یہ بات روشن اور واضح ہے۔ یہ واضح ہے کہ میں پیغمبر اسلام کی بیٹی ہوں، یہ تم لوگ سب جانتے ہو۔ کیوں مسلمانوں، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میری میراث مجھ سے چھین لی جائے؟ اور ابو قحافہ کے بیٹے، یہ کتاب اللہ میں ہے کہ تو اپنے باپ کی میراث پائے اور میں اپنے باپ کی میراث نہ پاؤں۔ یہ جناب سیدہ نے کھل کر کے اپنے خطبے میں کہا کہ کیا ایسا ممکن ہے اے ابو قحافہ کے بیٹے، تم اپنے باپ سے میراث پاؤ اور میں اپنے پیغمبر رسول خدا کی بیٹی ہوں اور مجھے نہ ملے؟ اور پھر جب وہ حدیث لا نورث ولا نورث کی کہ ہم پیغمبر لوگ جو ہے نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کسی کی وراثت، تو پھر جناب سیدہ قرآن کی آیتیں پڑھتی ہیں، 3-4 آیتوں کو پڑھ کر کے بتاتی ہیں کہ ہر جگہ میراث کا ذکر ہے۔ سلیمان پیغمبر اور داؤد ایک دوسرے کے وارث رہے ہیں، جناب زکریا اور یحییٰ کا ذکر کیا ہے، اور پھر وآت ذی القربى حقہ۔ آئیے اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اے ابو قحافہ کے بیٹے، یہ کتاب اللہ میں ہے کہ تو اپنے باپ کی میراث پائے اور میں اپنے باپ کی میراث نہ پاؤں۔ تو نے یہ کیا بری بات پیش کی ہے کہ تم لوگوں نے دیدہ دانستہ کتاب خدا کو چھوڑ رکھا ہے اور اس کو پس پشت ڈال دیا، حالانکہ اس میں ذکر ہے کہ جناب سلیمان اپنے باپ داؤد کے وارث ہوئے، اور جناب یحییٰ کے قصے میں ہے کہ حضرت زکریا کی یہ دعا مذکور ہے کہ خداوند مجھے اپنے پاس سے ایک ایسا وارث عطا کر جو میری میراث پائے۔ یعنی ادھر سلیمان اور داؤد کی وراثت کا ذکر ہے، اور پھر یہ کہ حضرت زکریا بے اولاد تھے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ خدایا ہمیں ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو ہماری وراثت میں وہ حصہ پائے۔ کہتے ہیں کہ یہ میراث کا مسئلہ ہے کہ جناب زکریا کی یہ دعا مذکور ہے کہ خداوند عالم نے مجھے اپنے پاس سے ایک ایسا وارث عطا فرما جو میری میراث پائے، اور آل یعقوب کا بھی ورثہ بھی اس کو ملے۔ پھر اسی کتاب میں خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارا رب تمہارے اولاد کے بارے میں تم کو وصیت کرتا ہے کہ میراث کی تقسیم میں ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ دو۔ یعنی جہاں پر یہ آیا ہوا ہے کہ میراث، قرآن میں ذکر ہے کہ لڑکی کو اکہرا اور لڑکے کو دوہرا، یعنی لڑکی کے 2 برابر لڑکے کو ملے گا، اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ تم کو وصیت کرتا ہے کہ میراث کی تقسیم میں ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ دو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مرتے وقت مال چھوڑے تو وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے نیکی یعنی میراث کی وصیت کر جائے۔ خدا تو یہ فرماتا ہے اور تم نے گمان کر رکھا ہے کہ میرا کوئی حق ہی نہیں۔ اب یہ تینوں آیتوں کو پڑھنے کے بعد کہ خدا تو اس طرح فرما رہا ہے اور تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میرا کوئی حق ہی نہیں ہے، میں اپنے باپ کی وارث ہی نہیں بن سکتی، اور ہم لوگوں کے درمیان میں کوئی رحمی قرابت ہی نہیں۔ کیا خداوند عالم نے معاملے میراث میں تم کو کسی آیت کے ساتھ مخصوص کیا ہے جس سے میرے پدر بزرگوار کو مستثنیٰ کر دیا ہے؟ یا تم کہتے ہو کہ 2 ملت والے آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے ہیں، تو کیا میں اور میرے والد بزرگوار ایک ملت پر نہیں ہیں؟ شاید تم میرے پدر بزرگوار اور میرے ابن عم علی کی نسبت خصوص و عموم قرآن کو بہتر سمجھتے ہو۔ اچھا آج فدق کو اس طرح قبضے میں کر لو جس طرح مہار اور پالان بستہ ناقہ قبضے میں کیا جاتا ہے۔ یہ مثال اونٹ کی اس لیے دی جاتی ہے بار بار خطبے میں کہ اس زمانے میں جو عربوں کا، اور آج بھی بلکہ
ایک بہترین مال کی نشانی جو ہوتی ہے اونٹ کو قرار دیا گیا ہے۔ اونٹ پر سامان کا لدنا، اونٹ سے سفر کرنا، یہ ساری چیزیں عربوں کا ایک کلچر تھا۔ تو یہ اونٹ کی جو مثال بار بار دے رہے ہیں، یعنی تم میں سب سے زیادہ جو مالی آدمی تھا وہ اونٹ والا تھا، اور اب اونٹ کو لاد دیا گیا۔ گویا تم نے خلافت کو ایک مالدار اونٹ کی طرح سمجھا ہے، اسی کی طرف اشارہ کر۔ آج فدق کو اس طرح قبضے میں کر لو جس طرح مہار و پالان بستانہ کا قبضے میں کیا جاتا ہے، اس کے نتائج سے تو قیامت کے دن اے ابوبکر ملاقات ہوگی، اور خداوند عالم بہت اچھا حکم کرنے والا ہوگا، اور محمد ہمارے ضامن اور کفیل ہوں گے۔ بس اے ابوبکر میری اور تیری وعدہ گاہ اب قیامت ہے، اور قیامت کے دن باطل پرست گھاٹے میں رہیں گے، اور اس وقت کی ندامت تم لوگوں کے فائدے میں نہ پہنچائے گی۔ ہر امر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور عنقریب تم اس شخص کو معلوم کر لوگے جس پر عذاب نازل ہو کر اسے رسوا کر دے گا، اور اس کے لیے دائمی عذاب مقرر ہوگا۔ اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا انصار کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اور ان کو خطاب کر کے، ابھی سارے لوگ تھا، اب انصار کی طرف متوجہ ہوتے، کہتے ہیں اے جوان مردوں کے گروہ، انصار کو کہتے ہیں اے جوان مردوں کے گروہ، اے ملت کے دست و بازو، اے اسلام کی حفاظت کرنے والو، میرے حق میں یہ کیسی سستی ہے، اور میری فریاد سے یہ کیسی غفلت ہے؟ کیا میرے پدر و بزرگوار تمہارے رسول یہ نہیں فرماتے تھے کہ کسی شخص کی حفاظت اس کی اولاد کی حفاظت کر کے ہوتی ہے؟ کتنی جلدی تم نے دین میں بدعت پیدا کی ہے، اور اس کے قبل از وقت مرتکب ہوئے، اور اس حال میں کہ تم کو اس بات کی طاقت حاصل ہے جس میں مطالبہ میں کرتی ہوں، اور تم کو قوت حاصل ہے اس چیز پر جو تم میں لوگوں سے طلب کر رہی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال فرمایا، بس یہ بہت بڑی مصیبت ہے جس کا رخنہ وسیع ہے، جس کا شگاف بہت زیادہ ہے، اور اس کا اتصال افتراق سے بدل چکا ہے۔ زمین ان کی آفت سے تاریک ہو چکی ہے، اور خدا کے برگزیدہ بندے ان کی مصیبت میں محزون و مغموم رہتے ہیں۔ شمس و قمر بے نور اور ستارے پریشان ہیں۔ ان بزرگوار کی ذات سے جو آرزوئیں وابستہ تھی وہ ختم ہو چکی ہیں۔ اس مصیبت میں پہاڑوں کے دل بھی آب ہو رہے ہیں۔ حرمت رسول ضائع کر دی گئی ہے، اور حریم رسول کی عظمت لوگوں کے دلوں سے اٹھ گئی ہے۔ بس یہ مصیبت خدا کی قسم بہت بڑی بلا اور عظیم مصیبت ہے، اس کے مثل کوئی مصیبت اور بلا نہیں ہے، نہ اس سے زیادہ ہلاک کرنے والی تیز مصیبت ہے، اور اس بلا کی خبر خدائے برتر کی کتاب میں خود تمہارے گھروں میں صبح و شام نہایت خوشحالی کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ پہنچا دی گئی ہے۔ اور بے شک حضرت سے پہلے خدا کے پیغمبروں اور رسولوں نے ان پر جو مصیبتیں نازل ہوئی ہیں وہ امر واقعی اور قضائی حتمی تھی۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے محمد فقط خدا کے رسول ہیں، وما محمد الا رسول والی آیت، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ان کے بیشتر بہت سے رسول گزرے ہیں، بس اگر محمد مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو تم لوگ اپنے پچھلے پیروں، اپنے سابق کے جاہلیت کی طرف پلٹ جاؤ گے، اور جو شخص بھی اپنے پچھلے پیروں پر پلٹ جائے گا وہ ہرگز خداوند عالم کا کوئی بھی ضرر نہ پہنچا سکے گا، اور خداوند عالم ان قریب شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ توجہ فرمائیے کہ ان خطبات کے ساتھ ساتھ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جو سقیفہ کی کارروائی تھی اس پر نظر ڈالی، پھر پیغمبر اسلام کی رحلت کا ذکر کیا، اور جو کچھ انہوں نے بازیچہ بنا رکھا تھا اس کی طرف اشارہ کر کے قرآن کی اہمیت اور قرآن کی آیات کا ذکر کیا۔ یہاں پر جو خاص موضوع ہے اس میں آپ نے فدق کے حالات کو سامنے رکھ کر کے یہ بتایا ہے کہ کیا مجھے میراث نہیں ملے گی، پیغمبروں کا ذکر اور ان کے میراث کا ذکر، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس ارث کے مسئلے میں جو علت ہے اس طرف ہوشیار کرا رہی ہیں جناب فاطمہ زہرا خلیفہ اول کو۔ یہ توجہ فرمائی، کہتے ہیں کہ اے انصار محمد، میرے باپ کی میراث میں ظلم کی جائے،
درحال ہے کہ تم میری آنکھوں کے سامنے ہو اور میں تمہاری آواز سن سکتی ہوں اور تم ایک ہی مجمع میں موجود ہو، تم سب کے سب میرے قضیے سے واقف ہو، تم سب جتھے والے ہو، تمہارے پاس سامان جنگ موجود ہے، تم قوت رکھتے ہو، تمہارے حملے کے لیے ہتھیار بھی تیار ہیں اور سپر بھی موجود ہیں۔ میں تم تک میری پکار پہنچ رہی ہے مگر تم لبیک نہیں کہتے، اور تمہارے پاس فریاد کی آواز آ رہی ہے اور فریاد رسی نہیں کرتے۔ درحال ہے کہ تم دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت و استعداد رکھتے ہو اور خیر و صلاح کے ساتھ مشہور و معروف ہو، اور تم وہ منتخب افراد ہو اور ایسے عمدہ ہو کہ تمہیں ہم اہل بیت کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ تم نے عرب سے جنگ کی، تعب اور مشقت برداشت کی، دوسری امتوں سے جنگ کی اور بہادروں کا مقابلہ کیا، بس ہمیشہ ہم حکم کرتے رہے اور تم ہمارا حکم مانتے رہے، یہاں تک کہ جب ہمارے ذریعے سے آسیہ اسلام نے دورہ کرنا شروع کیا، زمانے کا نفع بڑھنا شروع ہوا، شرک کی آواز دب گئی اور جھوٹ کا فوارہ بند ہو گیا، کفر کی آگ بجھ گئی اور فتنوں و فساد کی آواز بند ہو گئی، دین کا انتظام درست ہو گیا۔ تو اب تم حق کے واضح ہونے کے بعد کہاں اس سے منہ موڑ کے جاتے ہو اور اعلان حق کے بعد اس کی آواز کو چھپا رہے ہو، آگے بڑھ کے پیچھے ہٹ رہے ہو اور ایمان لانے کے بعد مشرک ہوئے جاتے ہو۔ یہ انصار کو کہہ رہی ہیں جناب فاطمہ۔ خدا برا کرے ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے عہد کو توڑا اور رسول کو نکالنے پر آمادہ ہوئے، اور انہوں نے ہماری دشمنی میں دوسروں کو ملانے کی ابتدا تم سے کی۔ تم ان سے ڈرتے رہو، درحال ہے کہ خدا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، بشرطے کہ تم مومن ہو۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم آرام طلبی پر مائل ہو گئے ہو اور اس بزرگ یعنی علی کو دور کر دیا ہے جو دین کے حل و عقد کا زیادہ حقدار ہے۔ تم زندگی کی تنگی سے نکل کر توانگری میں آ گئے ہو اور دین کی باتیں جو کچھ تم نے یاد کی تھی ان کو تم نے دماغ سے بالکل نکال کر پھینک دیا، اور جس پانی کو شیریں سمجھ کر پیا تھا اس کو تم نے اگل دیا۔ بس اگر تم لوگ اور تمام اس زمین والے کافر ہو جائیں تو خدا کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، یہ قرآن کی آیت ہے، آگاہ ہو جاؤ۔ بس اگر تم لوگ اور تمام لوگ اس زمین والے کافر ہو جائیں تو خدا کو کوئی پرواہ نہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ اس کو ترک نصرت کو جانتے ہوئے کہا ہے، اور جو کچھ تمہارے مزاج میں داخل ہو گئی ہے اس کو غداری جانتے ہوئے کہا ہے، جس کو تمہارے دلوں نے چھپا رکھا ہے۔ یعنی میں جانتی ہوں کہ تم میری فریاد پر لبیک نہ کہو گے، لیکن یہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ غم کا اظہار ہے، کھولتے ہوئے دل کی آہ ہے۔ اب یہ ناقہ یعنی حکومت یا دین تمہارے سامنے ہے، اسے لو، اس پر پالان باندھو، مگر یاد رہے کہ اس کی پشت مجروح ہے، یعنی وہی اونٹ کی طرف اشارہ کیا، یعنی یہ حکومت اونٹ ہے اور یہ مجروح ہے اور پاؤں زخمی ہے، اس کا عیب باقی رہنے والا ہے، جس پر غضب خدا کی نشانی اور دائمی رسولوں کا نشان ہے۔ خدا کی آگ سے متصل ہے جو بھڑک رہی ہے اور قیامت میں دلوں پر وارد ہوگی، بس جو کچھ کرتے ہو یاد کرو گے۔ وہ خدا کی نظر کے سامنے ہے اور عنقریب ظلم کرنے والے جان لیں گے کہ ان کی بازگشت کتنی بری ہوگی۔ میں اس پیغمبر کی بیٹی ہوں جو تم کو تمہارے سامنے آنے والے عذاب شدید سے ڈراتا تھا، بس تم اپنا کام کرو اور ہم اپنا عمل کرتے ہیں، تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ یہ دونوں قرآن کی آیتیں ہیں۔ جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ سب انصار کو اور ثقیفہ کی تمام کارروائیوں کو سب کہہ دیا تو اب توجہ فرمائیے، یہاں پر حضرت ابو بکر جو ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے کہتے ہیں، اے رسول خدا کی بیٹی، یہ اب ابو قحافہ کے بیٹے کے جملے ہیں، خلیفہ اول، اے رسول خدا کی بیٹی، یقیناً آپ کے پدر بزرگوار مومنین پر مہربان، شفیق، رافت اور رحمت والے تھے، کافروں کے لیے دردناک عذاب اور بڑی عقوبت والے تھے۔ بس اگر ہم ان کا ذکر کریں تو تمام دنیا کی عورتوں میں ان کو صرف آپ کا باپ اور مردوں میں صرف آپ کے شوہر کا بھائی پائیں گے، جن کو آن حضرت نے اپنے ہر دوست پر مقدم کر رکھا تھا، اور آپ کے شوہر نے ہر بڑے امر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے۔ تم اہل بیت کو نہ کوئی دوست رکھے گا مگر نیک بخت انسان،
اور نہ دشمن رکھے گا مگر شقی و بدبخت انسان۔ تم رسول خدا کی پاکیزہ عطرت اور پسندیدہ افراد ہو، تم لوگ خیر کی طرف ہمارے رہبر اور جنت کی جانب ہمارے ہادی ہو۔ اور اے بہترین نساء، اے بہترین انبیاء کی دختر، تم اپنے قول میں سچی ہو اور اپنی زیادتی عقل میں تم سب سے زیادہ آگے ہو۔ تم نہ اپنے حق سے روکی جاؤ گی اور نہ سچ بولنے سے باز رکھی جاؤ گی۔ قسم خدا کی، نہ تو میں نے رسول اللہ کی رائے سے تجاوز کیا ہے اور نہ میں ان کے بغیر اذن کے کوئی کام کیا ہے۔ تلاش آپ کے دانہ میں آگے جانے والا اپنے اہل سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں خدا کو گواہ قرار دیتا ہوں اور وہی گواہی کے لیے کافی ہے کہ میں نے رسول خدا کو یہ کہتے سنا ہے۔ اب یہ آ رہے ہیں جھوٹی حدیث کی طرف، توجہ کیجیے گا۔ میں نے رسول خدا کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ تو سونے چاندی کی میراث میں چھوڑتے ہیں اور نہ مکان و جائیداد میں۔ ہم گروہ انبیاء تو کتاب و حکمت، علم نبوت کو وراثت میں چھوڑتے ہیں، اور جو کچھ ہمارا مال ہوتا ہے وہ ہمارے بعد ولی امر کا حق ہے۔ یعنی اپنی طرف کہا خلیفہ اول، میرے بعد اب جو خلیفہ ہوگا، جو ولی امر ہوگا، اس کا حق ہے۔ اب وہ ولی امر جو اصلی ہے، جو قرآن نے کہا ہے اولی الامر منکم، علی کا اور اولاد علی کی طرف اشارہ ہے، اس کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ ولی امر یعنی خود ہیں، اسے اختیار ہے کہ اس میں اپنا حکم جاری کرے۔ یعنی اب ہمیں اختیار ہے کہ اس فدق کے معاملے میں ہم فیصلہ کریں۔ اور جو تم مانگ رہی ہو یعنی فدق، اس کو ہم نے جنگی گھوڑوں اور آلات حرب کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ اب دیکھیے، یہ فاطمہ کا ہے اپنے اختیار میں کہ اس کو ہم نے فدق کو جنگی گھوڑوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے اور آلات حرب کے لیے، یا جس ذریعے سے مسلمانوں کو کافر و قتال اور جدال کریں گے، سرکش فاجروں کا مقابلہ کریں گے۔ اور یہ چیزیں میں نے تنہائی اپنے رائے سے نہیں کیا ہے، بلکہ مسلمانوں کی رائے اور ان کے اجماع سے کیا ہے۔ میرا حال اور مال آپ کا ہے اور آپ کے سامنے حاضر ہے، اسے میں آپ سے دریغ نہیں کروں گا۔ آپ اپنے پدربزرگوار کی امت کی سردار ہیں اور اپنی اولاد کی شجر طیبہ ہیں۔ آپ کی فضیلت کا انکار نہیں ہو سکتا، آپ کے فروع اصل کو پس نہیں سمجھا جا سکتا۔ اب غور کیجئے جواب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، بس اسی کے بعد ہم انشاءاللہ مصائب کی طرف آ رہے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا ابوبکر کی بات سن کے اب جواب دیتی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے پدر بزرگوار نہ تو کتاب خدا سے روگردان تھے اور نہ ہی اس کے احکام کے مخالف تھے، بلکہ اس کے حکم کے تابع تھے اور اس کے صورتوں کے، یعنی وہ آیات اور سورے جو تھے اس کے پیرو تھے۔ کیا تم لوگوں نے رسول اللہ پر جھوٹ بولا ہے اور اس جھوٹ کو باندھ کر اس کے ذریعے دغا بازی کا اجماع کر لیا ہے؟ جملہ آپ نے سنا جواب میں کہ جھوٹ باندھا ہے رسول اللہ پر اور اس کے ذریعے سے دغا بازی کا اجماع کیا ہے۔ حضرت کی وفات کے بعد یہ حرکت ویسی ہے جیسے جناب کی زندگی میں ان کو ہلاک کرنے کے لیے جاری تھا۔ یہ کتاب خدا کا حکم ہے، وہ حاکم ہے، وہ عادل ہے، وہ فیصلہ کن ناطق ہے۔ اس کا اشارہ جیسا ہے کہ حضرت زکریا نے کہا، جیسے میں گزر چکا، جیسا کہ حضرت زکریا نے کہا کہ وہ لڑکا میرا بھی ورثہ لے اور آل یعقوب کا ورثہ لے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا حضرت سلیمان نے جناب داؤد کا ورثہ لیا۔ بس خداوند عالم جو مال کی تقسیم میں میراث کی حد کو مقرر کر دی ہے اور بنی آدم کے مردوں کو اور عورتوں کے میراث کو بیان کر دیا ہے، اس میں وہ چیزیں بیان کر دی ہیں جو باطل پرستوں کی غلط دلیلوں کو دور کر دے اور آئندہ نسلوں کے گمان اور شبہات کو زائل کر دے۔ بے شک تمہارے نفسوں نے تمہارے سامنے ایک برے امر کو مستحسن اور خوشنما بنا کر پیش کیا ہے، بس میرے لیے صبر جمیل ہی مناسب ہے، اور جو باتیں تم بتا رہے ہو اس پر خدا سے ہی مدد طلب کی جائے گی۔ اب اس کے بعد وہ کچھ بولے ہیں اور پھر جناب سیدہ اس کا جواب دیتی ہیں۔ یہاں پر صرف میں خطبے کی بعض جملے جو رہ گئے ہیں اپنے سامعین ناظرین سے معذرت چاہتے ہوئے وقت کی کمی اور تنگی کے لحاظ سے دعوت دوں گا کہ جو کتابیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں اردو میں موجود ہیں، اور خاص طور سے جسٹس مرزا سلطان صاحب کی، اس میں یہ خطبہ موجود ہے۔ اور شروع کی پہلی مجلس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ بعض لوگ اس خطبے کے کہنے سے انکار کرتے ہیں، لیکن بلاغت النساء میں، بحار الانوار میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ شرح نہج البلاغہ لکھنے والے ابن ابو الحدید نے
احتجاج طبرسی نے اس خطبے کو لکھا ہے۔ یہ خطبہ اور چاروں وہ خطبے جس کا اشارہ میں گزشتہ تقریر میں کر چکا ہوں، ایک شیعت کی اصلیت کو جاننے میں مددگار ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جن کے لیے آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے، سورہ کوثر نازل ہوا ہے، آیہ ذی القربہ نازل ہوا ہے، سورہ دہر نازل ہوا ہے، سورہ آیہ مباہلہ موجود ہے، ان تمام فضائل کے بعد اور خطبے میں اقرار بھی کیا ہے کہ تم رسول کی سچی بیٹی ہو، پھر اس کے بعد یہ کہہ کر کے کہ یہ ولی امر کا حق ہے اور یہ میرا حق ہے۔ چنانچہ وہاں سے جب باغ فدق سے جناب فاطمہ کے مزدوروں اور کاربندوں کو بے دخل کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ یہی وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں جنہوں نے اپنے حق کے لیے اور خاص طور سے ولایت کی دفاع کے لیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے جان کی بازی لگا دی۔ اللہ اکبر۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ملتا ہے کہ وفات پیغمبر کے بعد یا 75 دن زندہ رہیں یا 95 دن زندہ رہیں۔ دوستو عزیزو، اس وقت کو یاد کیجئے جب جناب سیدہ کا آخری وقت آیا ہے۔ جناب سیدہ کاموں میں مشغول ہیں۔ ابو الحسن امام علی علیہ السلام کہتے ہیں، اے فاطمہ آج آپ کو میں بہت سے کاموں میں مشغول دیکھ رہا ہوں۔ تو اس وقت جناب سیدہ کہتی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھ سے نہلا دوں، میں چاہتی ہوں کہ اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا دوں۔ اے ابو الحسن، میں نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، آج میرا آخری دن ہوگا۔ اور یہی ہوا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بچوں کو نہلا کر کے مسجد میں بھیج دیا تھا۔ مسجد میں مولا کائنات تھے اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ام ایمن سے کہا تھا کہ دیکھو اس حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری آواز آتی رہے تو سمجھو کہ میں زندہ ہوں، لیکن جب آواز تسبیح و تحلیل کی ختم ہو جائے تو سمجھ جانا کہ میں اس دنیا سے جا چکی ہوں۔ قدیس کا بیان ہے کہ کچھ دیر تک آواز تحلیل و تسبیح آتی رہی، لیکن جب آواز بند ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ سیدہ نساء العالمین اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ میں نے چادر کو اڑا دیا۔ کچھ دیر کے بعد جب بچے آئے، بچوں نے ماں کو پوچھا، میں نے کہا آؤ بچوں کھانا کھا لو، لیکن حسنین نے کہا کہ میں نے کبھی ماں کے بغیر کھانا نہیں کھایا ہے۔ ہم کو بتاؤ، جب خبر دی گئی کہ تمہاری ماں اس دنیا سے جا چکی ہیں، حسن اور حسین کے رونے سے ملائکہ سماوات میں گریہ و بکا کا سلسلہ ہوا۔ مولا کائنات آئے، بچوں کو تسلی اور دلاسا دے رہے ہیں، لیکن خود بھی گریہ گناہ ہیں۔ وہ علی جو اتنا عظیم الشان بہادر ہے، غسل سیدہ کرتے وقت روتا ہوا اس حجرے سے باہر آتا ہے۔ کسی نے پوچھا، مولا آپ اتنے بڑے بہادر ہیں، کیا سیدہ کے غسل سے اتنا آپ متاثر ہوئے ہیں؟ علی کہتے نہیں، فاطمہ نے اپنے زخم کو ہم سے چھپایا، ہمیں بتایا نہیں وہ کیا تکلیف ہوئی تھی جب در و دیوار کے درمیان فاطمہ آ گئی تھی۔ محسن میرا شہید ہو گیا، ایسا زخمی ہوئی، ایسی زخمی ہوئی کہ فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ امام علی علیہ السلام نے غسل دیا، اس کے بعد بچوں کو رسم کے لحاظ سے کہا، آؤ بچوں اپنی ماں کا دیدار کر لو۔ لیکن جب بچے آئے کھڑے ہوئے تھے، خاص طور سے امام حسین نے فرمایا، جب تک کہ آپ مجھے آواز نہیں دیں گی میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا۔ بندے کفن کھل گئے، دونوں ہاتھ بلند کی سیدہ نے، آؤ میرے لال میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شاید یہی بات تھی کہ جس وقت میں حسین رخصت ہو رہے تھے اپنی ماں کی قبر سے، ماں نے کہا تھا، بیٹا چلو ہم بھی تمہارے ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ واقعات ملتے ہیں بعد عاشوراء، بعد واقع عاشوراء ملتا ہے کہ کئی جگہ پہ جناب فاطمہ زہرا کے رونے کی آواز آئی۔ شب عاشور بھی رونے کی آواز جب آ رہی تھی، کسی صحابی نے پوچھا، مولا یہ کون رو رہا ہے، کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ تو حسین کہتے تھے، یہ میری ماں کے رونے کی آواز ہے۔ راستے میں جب جناب سکینہ گم ہو گئی تھی
تھیں بچھڑ گئی تھیں تو نوک نیزے پر رہنے والا سر حسین کا آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ شمر تازیانہ لے کر کے آیا اور سید الساجدین کو اذیت کرنا چاہ رہا تھا۔ امام سجاد نے دونوں ہاتھ جوڑے اپنے بابا کی طرف، بابا بتائیے وہ کون سی مصیبت آ گئی ہے کہ آپ کا نیزہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے؟ کہاں سکینہ قافلے سے چھوٹ گئی ہے۔ اب زنجیروں کو سنبھالتے ہوئے امام اپنے بہن کو ڈھونڈنے کے لیے جب نکلتے ہیں، کچھ دور صحرا میں جانے کے بعد دیکھا ایک نقاب پوش معظمہ ہماری بہن کو لیے بیٹھی ہوئی ہیں، تشفی اور دلاسا دے رہی ہیں۔ سید الساجدین نے کہا اے معظمہ آپ نے بڑا احسان کیا، میری دادی آپ کو شفاعت کریں گی۔ نقاب پلٹی اے سید الساجدین، تمہاری دادی فاطمہ زہرا میں ہی ہوں اور میں قافلے کے ساتھ چل رہی ہوں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی مجلس کو اپنی عبادت میں قبول فرما، بحق محمد و آل محمد ہمارے لیے توش آخرت قرار دے۔ ناظرین اور سامعین جو اس مجلس کو سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، ان کی توفیقات و صحت و سلامتی میں برکت رحمت فرما۔ بحق محمد و آل محمد کرونا وائرس سے اور دیگر امراض سے جو مومنین مومنات بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما۔ ناظرین اور سامعین کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ناظرین اور سامعین اور تمام مومنین کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ علماء کرام مراج اعظام کا سایہ بقی رہے۔ پروردگارہ رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کی مدد فرما۔ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو، ان کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار ہو۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ تمام مومنین و مومنات علماء شہداء، ناظرین اور سامعین کے مرحومین، آپ سب کے مرحومین کے لیے فاتحہ مع الصلوات علی محمد و آل محمد۔